ارشمان رات کو کمرے میں واپس آیا تو پہلے نگاہ آن پر پڑی جو مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس وقت وہ گلابی شلوار قمیص میں تھی، کھلے بالوں اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ معمول سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیسا گزرا آپ کا دن؟ ارشمان سے نظر انداز کرتا ہوا بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ تھک گئے ہوں گے نا آپ، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ آن اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں، کھانا کھا کر آیا ہوں میں۔ ارشمان کی بات پر آن کا منہ بن گیا۔ اس نے مڑ کر ارشمان کو دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ کے انتظار میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا اور آپ کھا کر آئے ہیں۔ آن واپس اس کے پاس آئی تو ارشمان اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب چل دیا۔ میں نے نہیں کہا تھا انتظار کرنے کو، اب جو مرضی کرو میری بلا سے۔ ارشمان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے واش روم جانا چاہا، لیکن آن نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ پلیز مان، اب بس بھی کر دے یہ ناراضگی، مجھے آپ کے بے پناہ پیار کی عادت ہے، یہ بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ آن نے نم آواز میں کہا تو ارشمان ضبط سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ میرا ہاتھ چھوڑو آن، ارشمان نے سختی سے کہا تو آن نے اس کا ہاتھ مزید زور سے پکڑ لیا۔ مان، میں آپ سے بہت… میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ ارشمان نے سختی سے اپنا ہاتھ کھینچا تو آن جو اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ارشمان نے اسے پکڑ کر گرنے سے روکا۔ آن نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر ارشمان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ارشمان کے لیے بہت محنت سے تیار ہوئی تھی۔ ارشمان کا دھیان اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر پڑا جو آن نے گلابی لپسٹک سجائے تھے۔ انہیں دیکھ کر ارشمان کو لگا اس کے گلے میں کانٹے اگائے ہوں۔ وہ تو بچپن سے اس کی چاہت تھی اور بچپن کی وہ محبت مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی۔ احساس ملکیت ارشمان کو بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن وہ اتنا کمزور نہیں تھا۔ اتنی محنت کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب تمہاری کوششیں رائگاں جائیں گی۔ ارشمان نے اس کے ہونٹوں سے لپسٹک اپنی انگوٹھی سے مٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ آن اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی اور اس کی اس خود سپردگی کے عالم نے ارشمان کو مزید بے چین کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان نازک ہونٹوں پر جھک کر کوئی گستاخی کرتا، دروازہ کھٹکنے کی آواز پر ارشمان آن سے دور ہوا تو آن ہوش میں آئی اور اپنا گلابی ہوا چہرہ جھکا گئی۔ کیا کام ہے ملک صاحب آپ کو؟ اور آن بی بی کو اماں بھی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ ارشمان کے روب سے پوچھنے پر ملازمہ کی آواز آئی۔ ہم ٹھیک ہے، چلو آتے ہیں۔ ارشمان اتنا کہہ کر کپڑے کرسی پر رکھے اور اماں بھی کے کمرے میں جانے لگا تو آن بھی اس کے پیچھے چل گئی۔ آپ نے بلایا؟ اماں بھی کمرے میں داخل ہو کر ارشمان نے اماں بھی سے پوچھا تو اماں بھی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں آؤ میرے پاس دونوں، اماں بھی نے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشمان اور آن ان کے پاس بیٹھے۔ کیا بات ہے ارشمان، آج تمہاری شادی کا پہلا دن تھا اور تم کام پر چلے گئے، کیا حرکت تھی؟ اماں بھی کا لہجہ کافی سخت تھا۔ اماں بھی ضروری کام تھا، جتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو، تمہاری زندگی اور بیوی سب سے زیادہ ضروری ہونی چاہیے۔ ایک شوہر کے لیے سب سے اہم اس کی بیوی ہونی چاہیے اور کچھ نہیں۔ اماں بھی نے ارشمان کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا سر جھکا گیا لیکن مٹھیاں ضبط سے کسی ہوئی تھیں۔ میں نے نہیں تمہیں کہا تھا تم آن کو گھمانے مری لے جاؤ؟ اس لیے اپنا جو کام کرنا ہے کل ختم کر لینا، پرسوں تم دونوں وہاں کے لیے نکل سکو۔ اماں بھی کی بات پر ارشمان کے ساتھ ساتھ آن نے بھی حیرت سے انہیں دیکھا۔ لیکن اماں بھی سلطان بھی لاہور واپس چلا گیا ہے اور یہاں کے معاملات تمہارا خاص آدمی ایک ہفتہ سنبھال ہی لے گا۔ فی الحال تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو کیونکہ یہ سب سے اہم ہے۔ اماں بھی نے گویا حتمی فیصلہ سنایا اور ارشمان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ انہیں کیسے منع کرے۔ اماں بھی ہم پھر کبھی… ارشمان بس یہ میرا حکم ہے، تم کل اپنا سارا کام ختم کر لو اور پھر پرسوں آن کو لے کر مری کے لیے نکل جاؤ۔ کچھ سوچ کر ارشمان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو اماں بھی آن کی جانب متوجہ ہوئیں۔ تم پیکنگ کر لینا اور گھر میں اس کی خبر تب ہی ہو جب تم دونوں یہاں سے نکلنے لگو۔ میں نہیں چاہتی کوئی اب اس میں مسئلہ پیدا کرے۔ آن نے بھی اس بات پہ سر ہلایا۔ اب تم دونوں جا سکتے ہو یہاں سے۔ اماں بھی کی اجازت دینے پر ارشمان وہاں سے اٹھ گیا، لیکن آن اس کے جاتے ہی بھاگ کر اماں بھی کے سینے سے لپٹ گئی۔ بہت شکریہ اماں بھی، آپ اس دنیا کی سب سے اچھی دادی ہیں۔ اماں بھی کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی اور انہوں نے اپنا ہاتھ آن کے سر پر رکھا۔ بس ہمیشہ یوں ہی خوش رہو اور تم اور میں نے موقع دیا ہے تو اسے بنا کر ہی واپس آنا۔ آن نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو اماں بھی مسکرا کر اسے دعائیں دینے لگی، جبکہ آن تو سوچ رہی تھی کہ ایک ہفتہ اپنی زندگی کا ارشمان کے ساتھ بتا کر وہ اسے منا ہی لے گی اور پھر اس سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے گی، محبت اور خوشیوں سے بھرپور۔ کھانا کھانے کے بعد کنیز برتن لے کر کچن میں چلی گئی اور انہیں صاف کرنے کے بعد سلطان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے؟ سلطان کے پوچھنے پر کنیز سر جھکا کر ہاتھ مسلنے لگی۔ مجھے پتہ ہے آپ کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں، گاؤں میں آپ کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی میں۔ کنیز کے اقرار پر سلطان کے ہونٹوں پر تبسم پھیلا۔ ایک بات بتاؤ مجھے، تم ہمیشہ سچ بولتی ہو کیا؟ سلطان نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا تو کنیز سر جھکا کر اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوشش کرتی ہوں لیکن کبھی کبھی بولا جاتا ہے جھوٹ۔ ایک بار باجی حصے کی کھیر پڑی تھی وہ میں نے کھا لی اور بعد میں اماں کو جھوٹ بول دیا میں نے نہیں کھائی۔ تب اماں نے بتایا تھا قیامت کے دن فرشتے جھوٹ بولنے والے کی زبان پر جلتا کوئلہ رکھیں گے، تو میں اتنا ڈر گئی۔ اب کوشش کرتی ہوں جھوٹ نہ بولوں۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ اس کی بات پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کنیز اسے بہت قسمت والی لگی تھی جو وہ اتنی پاکیزہ، اتنی صاف دل تھی، جبکہ سلطان تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں سے بھی جھوٹ بول رہا تھا۔
اچانک موبائل بجنے کی آواز پر سلطان خیالوں سے باہر آیا اور موبائل پکڑ کر دیکھا فرین بیگم کی فون آتا دیکھ کر سلطان پریشان ہوا۔ وہ جانتا تھا فرین بیگم اس سے یہی پوچھیں گی، وہ ان سے ملے بغیر کیوں گیا۔ سنو تم وہ سامنے کمرے میں سو جانا، میں اب اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان اٹھا اور کال پک کر کے موبائل کان سے لگاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کنیز بھی کپ کچن میں چھوڑ کر آنے کے بعد کمرے میں چلی گئی۔ اپنا کمرہ دیکھ کر کنیز کے ہونٹوں پر مسکان آئی۔ بے ساختہ اس کے قدم گلاس وال کی جانب اٹھے جس کے سامنے سے پردہ ہٹایا گیا تھا اور وہاں کا لان کا خوبصورت منظر دیکھ سکتی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہوتے دیکھ کنیز مسکرا دی۔ شکر ہے اللہ کا، بارش ہوئی، ابا کی فصل اب اچھی ہو جائے گی۔ کنیز کو اپنے باپ کا خیال آیا تو انہیں یاد کر کے مسکرانے لگی۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ وہ کتنی دیر کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھتی رہی۔ اچانک بجلی زوردار چمک اور گونج ہوئی۔ کنیز خوف سے اچھل پڑی اور جلدی سے پردے سمیٹ کر بیڈ پر آ کر سمٹتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اللہ بجلی نہ چمکے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، بجلی کے بغیر ہی بارش کر دینا۔ کنیز نے روتے ہوئے خود میں سمٹتے ہوئے دعا کی، لیکن شاید اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی کیونکہ بجلی اور زیادہ زور سے چمکنے لگی تھی۔ اب تو خود کنیز کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اگر وہ اپنے گھر ہوتی تو اس کی باجی دوڑ کے اس کے پاس آ جاتی اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیتی، کیونکہ انہیں پتا تھا کنیز کو بجلی سے ڈر لگتا ہے، لیکن یہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کا خیال رکھتا۔ سائیں سلطان کا خیال آنے پر کنیز جلدی سے جوتے پہنے بغیر اٹھی اور بھاگ کر سلطان کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ سلطان کے کمرے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی اور نم آنکھوں سے سلطان کو دیکھنے لگی جو لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کر رہا تھا۔ سائیں کنیز کی آنسوؤں سے تر آواز پر سلطان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر سلطان بے چینی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا نوری، تمہیں چوٹ لگی ہے کیا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ سلطان نے بے چینی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کنیز کو خود میں چھپا لے۔ سائیں، وہ کنیز نے کھڑکی جانب اشارہ کیا تو سلطان نے حیرت سے باہر چمکنے والی بجلی کو دیکھا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ کنیز کو بجلی کے چمکنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سلطان کچھ کرتا، بجلی ایک بار پھر زور سے چمکی اور کنیز ایک چیخ مار کر سلطان کے سینے سے لپٹ گئی اور سلطان اس کی اس حرکت پر پتھر کا ہو چکا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں مت بھیجنا سائیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے پاس سلا لیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، کنیز نے روتے ہوئے کہا اور مزید سلطان کے قریب ہوئی جیسے اس میں چھپ جانا چاہ رہی ہو۔ سلطان کے ہاتھ خود بخود اٹھے اور انہیں کنیز کی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، کنیز اپنے آپ سے سلطان نے آنکھیں موندے کہا۔ باہر موجود طوفانی رات اور دسترس میں سے خوابوں کی پری کا نازک بچہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ آپ کہیں گے تو میں زمین پر سو جاؤں گی، بس مجھے یہاں سے مت بھیجنا۔ کنیز کی التجا پر سلطان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے بیڈ پر لے گیا۔ بیڈ پر لیٹ کر کنیز کے کانپتے وجود کو خود سے لگاتے ہوئے سلطان اس کی کمر سہلا کر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ سائیں، اللہ میاں سے کہیں نا کہ بجلی کے بغیر بارش کر لیں، بارش اتنی اچھی لگتی ہے، بجلی نہیں اچھی لگتی۔ کنیز نے اپنا چہرہ سلطان کے سینے میں چھپاتے ہوئے کہا تو سلطان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پہلے تم اس کے اس حقیر سے بندے پر رحم کرو میری جان، میری ہمت جواب دیتی جا رہی ہے۔ سلطان نے گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ احساس ملکیت تو چیخ چیخ کر اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسی کی ہے۔ ہر حد پار کر لے، بنا لے اسے، بھگو دے اس کا روم روم اپنے جنون کی بارش میں۔ جی، کنیز نے گھبراتے ہوئے پوچھا، لیکن ابھی بھی وہ سلطان سے دور نہیں ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، سو جاؤ، ورنہ جو ہوگا نا، قسم کھاتا ہوں تمہیں بجلی سے ڈر نہیں لگے گا بلکہ مجھ سے لگنے لگے گا۔ سلطان نے اس کا چہرہ پھر سے اپنے سینے میں دیتے ہوئے کہا اور ضبط سے آنکھیں موند گیا۔ سائیں، بس چپ، خاموش سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، سلطان نے اتنی محبت سے کہا۔ کنیز کا سارا خوف بھاگ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی میں سلطان کی شرٹ کو دبوچا اور سکون سے سو گئی، جبکہ سلطان کو تو پوری رات سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اس کی مثال ایسے مسافر کی تھی جو دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی پیاسا تھا، کیونکہ وہ اس دریا کو اپنے گندے ہاتھوں سے میلا کرنے کے بعد سفر میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ اعظم فجر کی نماز کے بعد کسرت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا۔ اپنے لیے کپڑے نکالنے پر اس کی نگاہ کرسی پر پڑے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز پر پڑی تو لیزا کا خیال آیا، چلو تمہیں ولایتی چوزی ڈھنگ کے لباس کسے کہتے ہیں، تمہارا وہ باپ شاید تمہیں یہ باتیں سکھانا بھول گیا۔ اعظم کو شاہد کا خیال آیا جو کل اس کے پاس اسے یہ بتانے آیا تھا کہ کینیڈا جا رہا ہے، اور لیزا کے بارے میں اس نے گھر والوں سے یہی کہا ہے کہ شاہد نے اسے لاہور کے ہوٹل میں ٹھہرایا ہوا ہے اور چاہتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ باقی اعظم اگر چاہے تو اسے چین تک پہنچا سکتا ہے۔ اعظم کو اس باپ کی بے بسی پر افسوس بھی ہوا اور اپنی بیٹی کو سزا کے طور پر اعظم سے بیاہ کر خوش نہیں تھا، لیکن یہ بھی تو اسی کا قصور تھا، اس نے کیوں اپنی بیٹی کو اس قدر آزادی دی کہ وہ سب کے لیے وبال جا بن گئی۔ اعظم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر وہ لڑکی آن کی جان لینے میں کامیاب ہو جاتی تو وہ کیا کر گزرتا۔ آن سے متعلق اپنے جذبات اعظم سمجھنے سے قاصر تھا، اسے آن کی پرواہ بھی تھی، لیکن اس کا ارشمان کا ہو جانا اعظم کو اتنی تکلیف نہیں دے رہا تھا جتنی اس نے سوچا تھا، بلکہ وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ آن اپنی محبت کے ساتھ خوش تھی۔ اگر اس دن وہ اسے واپس چھوڑ کر نہیں آتا تو شاید سچ میں اپنے ماں بابا اور پھپھو کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، مگر اب آن کو اس لڑکی سے بچا کر اعظم کو لگ رہا تھا اس نے اپنی غلطی کا مداوع کر لیا ہو۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے اعظم لیزا کے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو لیزا اسے کل والے کپڑوں میں
بیڈ پر بیٹھی نظر آئی۔ اعظم کو دیکھتے ہی اس کے پلکیں جھک گئی اور اس نے بے ساختہ اپنا اسکرٹ کھینچ کر لمبا کرنا چاہا۔ اعظم اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا اور اس کے پاس جا کر شاپنگ بیگز کے سامنے کیے۔ یہ کیا ہے؟ لیزا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈھنگ کے کپڑے۔ لیزا کے ناسمجھی سے دیکھنے پر اعظم نے گہرا سانس لیا۔ یار کیا مسئلہ ہے میرا؟ بس چلے تو اس آدمی کو زندہ کر کے پھر ماروں جس نے انگریزی ایجاد کی تھی۔ اب کپڑے کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ہاں، کلوتھ۔ اعظم نے مسکرا کر کہا تو لیزا نے گہرا سانس لے کر ان کپڑوں کو پکڑ لیا۔ یہ پہن کر باہر آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ یو مین سرپرائز؟ لیزا نے طنزیہ انداز میں اس کے لہجے کا مذاق بنایا۔ ہاں ہاں ولایتی چوزی، بس یہی تمہاری طرح منہ ٹیڑھا کرنا نہیں آتا۔ اعظم نے منہ بنا کر کہا اور پھر کپڑوں کی جانب اشارہ کر کے اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی لیزا نے دانت کچکچا کر ان کپڑوں کے بیگز کو دیکھا۔ بس کچھ پل اور برداشت کر لی لیزا، ایک بار یہاں سے آزاد ہو گئی تو اس جاہل انسان کو اس کی نانی نے یاد دلا دی تو کہنا۔ لیزا نے غصے سے خود کلامی کی اور کپڑے نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ سبھی پاکستانی طرز کے فراک پاجامے اور شلوار قمیض تھیں اور سب کپڑے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ لیزا اعظم کی پسند کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ آخر کار اسے ایک سبز رنگ کا ٹراؤزر اور قمیض پسند آئی۔ اسے پہن کر لیزا خود کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ہمیشہ ہی پرفیکٹ دکھنا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالا اور بالوں میں ہلکا سا گیجر لگا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہاں جائے، پھر ایک ملازمہ نے وہاں آ کر ڈائننگ ہال کی جانب اشارہ کیا تو لیزا وہاں چلی گئی۔ سامنے ہی اعظم شان سے کرسی پر بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ پہلے اعظم نے اس پر ایک نگاہ ڈالی لیکن پھر نظریں خود بخود اس پر اٹھیں اور پلٹنا ہی بھول گئی۔ مشرقی لباس میں وہ مغربی لڑکی پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سچ ہی ہے، یہ حیا اور پردہ ہی تو عورت کا حسن و نکھار 4 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ بیٹھو۔ اعظم نے اس سے دھیان ہٹا کر کرسی کی جانب اشارہ کیا تو لیزا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ واٹ سرپرائز؟ لیزا کے الجھن سے پوچھنے پر اعظم نے مسکرا کر ایک ملازمہ کو اشارہ کیا۔ اعظم کا اشارہ کرتے ہی ملازمہ وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد چھوٹے سے معصوم چہرے پر بڑی سی اینک والی ایک لڑکی کو لے کر وہاں آئی۔ سلام چودھری جی۔ لڑکی کی بات پر اعظم نے اس بات پر سر ہلا کر لیزا کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے بلایا چودھری جی؟ آپ کوئی کام تھا؟ ارے جلدی بولو استانی جی، ساری زندگی آپ کا ایک جملہ سننے میں تو نہیں لگا دینی۔ اعظم کی بات پر لڑکی مزید کنفیوز ہو گئی۔ اعظم نے گہرا سانس لے کر لیزا کی جانب دیکھا۔ ان کا نام روپ شہزادی ہے اور یہ گاؤں کے اسکول میں انگریزی کی استانی ہے۔ میں نے انہیں یہاں بلایا تاکہ میری پیاری سی ولایتی بیوی کو اردو سکھا سکیں۔ آخر کب تک ہم دونوں تیسرے بندے کے ذریعے باتیں کرتے رہیں گے؟ اعظم نے مسکرا کر لیزا سے کہا۔ دو دانت کچکچا کر اسے دیکھ رہی تھی اور روپ حیرت سے لیزا اور اعظم کو دیکھ رہی تھی جو میاں بیوی تھے۔ اعظم نے لیزا سے دھیان ہٹا کر روپ کو دیکھا اور اپنی بھویں اچکائیں تو روپ نے بھی اسی انداز میں اپنی بھویں اچکا دی۔ اعظم نے گہرا سانس لے کر آنکھوں سے لیزا کی جانب اشارہ کیا تو روپ نے بھی اپنی آنکھیں گھما کر لیزا کی جانب اشارہ کر دیا۔ استانی جی، جو کہا ہے میری بیوی کو انگریزی میں بتائیں تاکہ نہ کہ میری نقل اتارے۔ اوہ، بات کو سمجھ کر روپ نے جلدی سے کہا اور لیزا کو انگلش میں اپنا تعارف اور یہاں آنے کا مقصد بتانے لگی۔ اسے بتاؤ کہ تم اب اسی حویلی میں اس کے ساتھ رہو گی اور جتنی جلدی ہو سکے اسے اردو سکھانے کی کوشش کرو گی۔ اعظم کے حکم پر روپ نے ہاں میں سر ہلایا اور لیزا کو ہر بات بتا دی۔ اس کے خواب میں سیکھوں گی میں اردو، میرا بس چلے تو اس کی زبان ہی کاٹ دوں تاکہ اردو تو کیا کچھ بولنے کے بھی قابل نہ رہے۔ لیزا نے دانت کچکچا کر کہا تو روپ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا کہا اس نے؟ اعظم کے پوچھنے پر روپ نے اپنا تھوک نکلا۔ اگر تو نے یہ سب چودھری جی کو بتایا تو انہیں غصہ آ جائے گا اور تیرے نوکری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ روپ سوچ لے، اسکول میں 25,000 مہینے کا مل رہا تھا اور چودھری جی اکٹھا 70,000 دے رہے ہیں۔ روپ نے سوچا اور گھبرائی سی مسکان کے ساتھ اعظم کو دیکھا۔ کہہ رہی ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے اتنی بے چین ہیں کہ مہینے کے آدھے مہینے میں فر اردو بولنے لگے گی؟ روپ نے ہلکا سا ہنستے ہوئے جھوٹ بولا اور پھر اپنے جھوٹ پر اعظم کو مسکراتا دیکھ سکون کا سانس دیا۔ ان سے کہو کہ وہ ان کپڑوں میں زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ دل کر رہا ہے پورے چہرہ کالے ٹیکوں سے بھر دوں تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ اعظم نے مسکرا کر لیزا کو دیکھتے ہوئے کہا تو روپ نے اس کی بات لیزا کو انگلش میں بتا دی اور میرا دل کر رہا ہے اس کے منہ پر فرائنگ پین مار کر اس کا پہلے سے ڈراؤنا چہرہ اور بھی ڈراؤنا بنا دوں۔ لیزا کی بات پر روپ نے تھوک نگل کر مصنوعی مسکان کے ساتھ اعظم کی جانب دیکھا جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی انہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں، ان کا دل کر رہا ہے آپ کو کالا جوڑا پہنا دیں نظر سے بچانے کے لیے۔ روپ نے پھر سے جھوٹ بولا تو اعظم نے اب شریر نگاہوں سے لیزا کو دیکھا جو آنکھوں ہی سے اس پر انگارے برسا رہی تھی۔ سچ میں اس دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے تمہارا، بس دل کرتا ہے دیکھتے جاؤ۔ روپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اعظم کی بات لیزا کو بتا دی اور اپنی نروسنس کم کرنے کے لیے پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ اور اس دنیا کا سب سے واہیات چہرہ ہے تمہارا جس دل کرتا ہے الٹی کر دو۔ لیزا کی بات پر پانی روپ کے منہ سے فوارے کی طرح نکلا اور بری طرح کھانسنے لگی۔ توبہ کیا، یہ لڑکی سچ میں چودھری جی کی بیوی ہے؟ روپ نے بے ساختہ سوچا۔ کیا کہا میری ولایتی چوزی نے؟ اعظم نے پوچھا تو روپ سے تھا لیکن دھیان سارا لیزا پر تھا۔
انہوں نے کہا وہ آپ سے کم خوبصورت ہے، آپ کو دیکھ کے کچھ اور دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ روب کی بات پر اعظم قہقہا لگا کر ہنس دیا اور پھر مسکراتے ہوئے لیزا کو دیکھنے لگا۔ ہائے میری ولایتی چوزی، کیسے کر لیتی ہو اتنا برا منہ بنا کر اتنی پیاری باتیں؟ چہرے سے لگتا ہے بس چلے تو کچا چبا جاؤ، اور باتوں سے لگتا ہے کہ اچانک ہی اعظم نے جھک کر لیزا کے کان کے قریب کہا، اردو سیکھ جاؤ، پھر اکیلے میں بتاؤں گا کیا لگتا ہے باتوں سے۔ اتنا کہہ کر اعظم اٹھ کھڑا ہوا تو روب بھی احتراماً کھڑی ہوئی۔ اسے کہو آج رات سفید جوڑا پہن کر تیار رہے، اسے کہیں لے کر جانا ہے اور تم اس کے ساتھ اسی کمرے میں رکو گی اور اسے جلد از جلد اردو سکھا دو۔ اعظم کے حکم پر روب نے ہاں میں سر ہلایا تو اعظم وہاں سے چلا گیا۔ اسے جاتے ہی روب نے سکھ کا سانس لیا اور لیزا کی جانب مڑی۔ وہ آج آپ کو رات کو اپنے ساتھ باہر لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ سفید والا ڈریس پہن کر تیار رہنا۔ باہر؟ لیزا نے بے ساختہ پوچھا۔ اس کے کانوں نے غلط سنا ہے کیا؟ وہ اس قید خانے سے باہر جانے والی تھی۔ جی شاید کسی خاص جگہ جانا ہو۔ روب کی بات پر لیزا گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس حویلی سے باہر نکل رہی تھی، چاہے اعظم کے ساتھ ہی صحیح۔ یہ تمہارے پاس پہلا اور آخری موقع ہے، لیزا نے خود کو آزاد کروا کر ہی دم لینا تھا، پھر ایشا اس کو بھی دیکھ لیں گے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ لیزا نے سوچا اور مسکراتی ہوئی ایک موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ شام ہوتے ہی لیزا اعظم کا کہا سفید جوڑا پہن تیار تھے۔ اس وقت تو اعظم اسے جو بھی کرنے کو کہتا وہ کر گزرتی، کیونکہ اسے اس حویلی سے باہر نکل کر فرار کا راستہ جو تلاش کرنا تھا، جو اس حویلی میں رہتے ہوئے ناممکن تھا۔ اتنے دنوں سے اس نے جائزہ لے کر وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ اعظم کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ حویلی کے گیٹ تھے، دونوں پر چار چار پہرے دار ہمہ وقت پہرا دیتے تھے اور دیواریں اونچی ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر کانٹے دار تاریں بھی لگی ہوئی تھیں، اس لیے حویلی سے بھاگنا لگ بھگ ناممکن ہی تھا۔ لیزا نے سوچ لیا تھا باہر جا کر وہ یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گی۔ تیار ہیں آپ چوہدرائن جی؟ روب کی آواز پر لیزا نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ تم مجھے یہ کیوں بلاتی ہو؟ کیونکہ آپ چودھری جی کی بیوی ہیں اور اس لحاظ سے اس گاؤں کی چودھرائن۔ روب کے وضاحت دینے پر لیزا گہرا سانس لیا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے بلانے کی، میرا نام لیزا ہے اور تم وہی مجھے بلاؤ۔ یہاں چھوڑو، میں کون سا یہاں رکنے والی ہوں۔ آخری بات لیزا نے زیر لب کہی اور آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ سفید رنگ کے اس فراق پجامے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے بالوں کا کیا کرے۔ میں آپ کا اسٹائل بناؤں؟ بہت پیارے بال ہیں آپ کے، سچی بہت پیارا اسٹائل بنے گا۔ روب نے حسرت سے اس کے بھورے اور سنہری بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بنا دو، لیزا نے اس کی طرف کمر کرتے ہوئے کہا تو روب کو لگا اس کی چاندی ہو گئی۔ اس نے لیزا کے بالوں کی فریش چوٹی بنائی اور اس میں جگہ جگہ موتی پرو کر اسے لیزا کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس چوٹی کو دیکھ کر لیزا کا منہ واؤ شیپ میں کھل گیا۔ وہ چوٹی اس کے چہرے پر بہت زیادہ جچ رہی تھی۔ کیسی لگی؟ بہت پیاری۔ لیزا نے دل سے اس کی تعریف کی تو روب کھل کر مسکرا دی۔ لیزا نے دوپٹہ پھر سے اپنے گلے میں ڈالا اور ہونٹوں کو گلوس سے سجا کر آخری بار اپنا شیشے میں جائزہ لیا۔ چودھری جی، میم صاحب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، ایک ملازمہ نے آ کر روب سے کہا تو روب نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں لیزا چودھرائن جی، آپ کا بلاوا آ گیا۔ لیزا نے اپنی آنکھیں گھمائیں اور روب کے ساتھ نیچے چلے گئی جہاں اعظم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی کاٹن کی مایا لگی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بازو کونی تک فولڈ تھے، پیروں میں پہنی کالی چمپچ اور اسٹائل سے سیٹ کیے بالوں کے ساتھ گھڑی داڑھی مونچھیں اس آدمی کو بے حد شاہانہ بنا رہی تھی۔ چلیں لیزا کی آواز پر اعظم نے اس کی جانب دیکھا تو نظریں پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ اس سفید لباس میں جنت سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے ولایتی چوزی، صرف روز سے ہی گھائل کر دو گی کہ آج اعظم شریف سے انداز میں کہتا اس کے قریب ہوا اور یہ اسے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ ان کپڑوں میں بالکل معصوم اور پاکیزہ، بس ایک کمی ہے۔ اعظم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالا تو لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دوپٹہ اس کے سر پر دے چکا تھا۔ اف ربا، میرے مہتا گڑ کھا کے مر جاواں۔ اعظم نے جن نظروں سے لیزا کو دیکھا وہ نظریں لیزا کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ بس کچھ دیر اور لیزا، جان چھوٹ جائے گی تمہاری اس سے۔ لیزا نے سوچا اور گہرا سانس لے کر خود پر قابو کیا۔ گو؟ لیزا کے ایک لفظ میں پوچھنے پر اعظم قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ گو جی گو، لگتا ہے باہر جانے کی کچھ زیادہ ہی بے چین ہے میری ولایتی چوزی۔ اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چودھری جی، مجھے نہیں لے کے جائیں گے کیا؟ میرے بنا باتیں کیسے سمجھیں گے ایک دوسرے کی؟ روب نے بھاگ کر ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا تو اعظم نے مسکرا کر لیزا کی جانب دیکھا۔ دل سے ایک دوسرے کی ہر بات دل سے سمجھیں گے ہم، اتنا کہہ کر اعظم لیزا کو اپنے ساتھ لے کر اپنی گاڑی کے پاس آیا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ساتھ بیٹھ گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی ڈرائیور سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہم درگاہ جا رہے ہیں تاکہ وہاں سلام کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ مانتا ہوں ہماری شادی ہم دونوں کے لیے مجبوری سے زیادہ خوش نہیں تھی، لیکن ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ زندگی ہمیں ساتھ گزارنی ہے تو کیوں نہ حالات سے سمجھوتا کر لیں۔ اعظم نے لیزا کی جانب دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ انڈرسٹینڈ؟ اعظم کے پوچھنے پر لیزا نے انکار میں سر ہلایا تو اعظم قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ پھر اچانک ہی وہ لیزا کے قریب ہوا تو لیزا گھبرا کر ڈرائیور کو دیکھنے لگی جو اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہا تھا۔
ہولے ہولے سب سمجھ جاؤ گی ولایتی چوزی، میں ہوں نا سب سمجھا دوں گا۔ اچانک ہی ان کی گاڑی گاؤں سے باہر نکلی اور گاڑی میں ہوئے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اعظم نے اپنے ہونٹوں میں اس کے کان کی لو کو دبایا تو لیزا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن گاڑی کی لائٹ آن ہوتے ہی اعظم لیزا سے دور ہو چکا تھا۔ اعظم گنگنایا اور لیزا کو لگ رہا تھا اس کے جسم کے ساتھ ساری حساسیت اس کے کان کی لو میں چلی گئی ہے۔ جہاں اعظم نے اسے چھوا تھا، جلد از جلد اس آدمی سے دور ہو جانا چاہا تھا، ورنہ یہ پاگل کر دے گا مجھے۔ لیزا نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا، جو اعظم کی گستاخی پر تپ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ درگاہ پہنچ چکے تھے۔ گاڑی سے نکل کر اعظم نے غلام کو دیکھا جو وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ غلام اعظم کے حکم کے مطابق وہاں پر پہلے ہی لنگر کے لیے دیگیں بنوا چکا تھا۔ اعظم لیزا کے ساتھ درگاہ کی جانب چل پڑا۔ درگاہ کے چوراہے پر پہنچ کر اس نے جوتے اتارے تو لیزا نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ اعظم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے ساتھ دربار کے اندر لے آیا۔ قبر کے پاس آ کر اعظم نے عقیدت سے قبر کو چھوا تو لیزا نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر اعظم کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پر لیزا نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس وقت دربار کے اس کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لیزا نے ایک نظر اعظم کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ لیزا کو یہ موقع سب سے بہترین لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم اعظم سے دور لے جانے لگی اور دربار کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے اعظم کو ایک نظر دیکھا اور جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ اعظم سے دور جانے پر نہ جانے کہ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اسے اپنی آزادی پیاری تھی اور اپنی آزادی سے سامنے نظر آ رہی تھی۔ درگاہ سے باہر آ کر لیزا نے اپنے جوتے پہنے اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے اعظم کو خبر ہونے سے پہلے کسی بھی حال میں پولیس اسٹیشن پہنچنا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اعظم اسے بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کرے گی، کیونکہ وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اعظم، وہ بھاگ رہی ہے، غلام نے جلدی سے اعظم کے پاس آتے ہوئے کہا تو اعظم کھل کر مسکرا دیا۔ بھاگنے دو، حویلی میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گئی ہوگی، بیچاری ذرا ٹانگیں کھل جائیں گی اس کی۔ اعظم نے شان سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا تو غلام گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس ان پڑھ اور اس کی ولایتی چوزی کا رشتہ غلام کی سمجھ سے تو باہر تھا۔